گیا۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک عورت نے دعویٰ کیا، عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، امت میں جو 10 صحابہ افضل ہیں سب سے زیادہ ان میں ایک نمبر سعید بن زید کا بھی ہے، ان پر دعویٰ کیا کہ اس نے میری جگہ پر قبضہ کیا ہے۔ سعید بن زید عدالت میں حاضر ہوئے اور 2 باتیں کہیں۔ ایک بات یہ کہی یہ میری جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی تھی، اور پھر 2 باتیں کی کہ میں کیس لڑ بھی سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے حق کے لیے لڑے اور شہید ہو جائے، مر جائے، اللہ اسے شہادت کا ثواب دیتے ہیں۔ آج ہم لڑتے نہیں ہیں، آج کوئی چور ڈاکو آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں سب کچھ لے جا مجھے کچھ نہ کہے۔ اسلام میں حکم یہ ہے کہ لڑو۔ جب مومن بزدل ہو گیا تو چور ڈاکو زیادہ ہو گئے، جب مومن دلیر تھا تو جو چوری کرتا تھا وہ 100 بار پہلے سوچتا تھا کہ اگلا مارے گا۔ آج کل تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ بھائی ہم نکلی پسٹل بھی، کئی جگہ نکلی پسٹل سے حملہ کیا، دکھایا اور اگلے نے کہا بھائی سب کچھ لے جا۔ تو سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں لڑ بھی سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے حق کے لیے لڑتے ہوئے دنیا سے جائے تو اللہ شہادت کا ثواب دیتے ہیں۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جو کسی کی ناحق زمین ایک بالش زمین پر بھی قبضہ کرے گا 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ کہ مجھے یہ وعید بھی، اللہ کا خوف بھی ہے، تو میں کیسے قبضہ کر سکتا ہوں؟ قاضی ان کے حق میں فیصلہ دینے لگا تو سعید بن زید نے کہا نہیں مجھے جگہ نہیں چاہیے، اسی کو دے دو، اور بد دعا کر دی کہ یا اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو تو اسے اندھی کر دے۔ اور اس زمین میں ایک کنواں تھا غیر آباد تھا، اس کنویں کو ہی اس کی قبر بنا۔ چند دن نہیں گزرے تھے وہ اندھی ہو گئی، اور جب کوئی آتا جاتا ملتا تو وہ کہتی سعید کی بد دعا نے مجھے اندھا کر دیا۔ اور کچھ دنوں بعد وہ کسی کام سے باہر نکلی تو کنویں میں گر پڑی، ادھری مر گئی، لوگوں نے نکالی بھی نہیں، اوپر ہی مٹی ڈال دی۔ تو یہ صحابی کی بد دعا تھی، اللہ نے فوراً قبول کی، دکھلائی۔ تو یہ کرامات صحابہ سے بہت سی کرامات موجود ہیں صحابہ کی۔ سفینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غلام رہتے تھے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو آزاد کیا، لیکن شرط لگائی کہ میں تجھے ایک شرط پر آزاد کرتی ہوں کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی خدمت کرے گا۔ تو یہ کیسا خادم تھا؟ اس کا اصل نام احادیث میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو پتہ چل سکا۔ اس کا نام سفینہ کشتی مشہور ہو گیا کہ یہ پورے قافلے والوں کا سامان اکیلے اٹھا لیتا تھا۔ ایک مرتبہ قافلے میں قضاء حاجت کے لیے ذرا دور چلا گیا، قافلے والے چل پڑے، جب چل پڑے تو یہ قافلے کو ملنے کے لیے چلا تو راستہ بھول گیا۔ اب بیابان علاقہ تھا، راستہ بھی بھول گیا، نہ کوئی آبادی نہ کوئی بتانے والا، پریشان حال میں تھا تو دیکھا کہ شیر آیا۔ جب شیر قریب ہوا تو انہوں نے زور سے کہا کہ اے شیر یا ایھا الاسد، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ تو شیر ادھر ہی رک گیا۔ پھر شیر نے دم ہلائی ایسے جیسے اشارہ کر رہا ہے کہ میرے پیچھے آ۔ یہ شیر کے پیچھے چلتے رہے، شیر قافلے والوں کے ساتھ پہنچا کے پھر واپس چلا گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تا حیات انہوں نے خدمت کی، سفر و حضر میں پھر یہ خدمت میں معمور رہتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ موجود ہے۔ ان کے پاس خدمت میں حسن بصری رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ کچھ مہمان آئے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مہمانوں کے ساتھ باہر جنگل کی طرف نکلے۔ ہرن تھے، پرندے تھے، اڑ رہے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی کہ اے لوگو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی رسول ہوں، اے جانوروں، اے پرندوں، میرے مہمان آئے ہیں، کوئی اچھا سا ہرن اور پرندہ آ جائے میں ان کی مہمان نوازی کروں۔ تو مہمان کیا دیکھتا ہے کہ عمدہ سے عمدہ ہرن اور پرندے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ ایک ہرن پکڑا، ایک پرندہ پکڑا، لے آئے۔ تو مہمان نے بڑا تعجب کیا کہ ہمیں تو شکار کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، آپ نے آواز دی سب آ گئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جب بندہ اللہ کی ماننے والا بن جاتا ہے تو ہر چیز اس کی بات مانتی ہے۔ جب اللہ کی مانو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے تو ہر چیز تمہاری اطاعت کرنے لگ جائے گی۔
ابراہیم بن ادہم بڑے اللہ والے تھے، ان کا واقعہ مشہور ہے۔ ایک مرتبہ جنگل میں تھے، چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو انہوں نے چرواہے سے کہا کہ کچھ کھانے پینے کو ہے؟ انہوں نے کہا تجھے کیا چاہیے، دودھ چاہیے، پانی چاہیے؟ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے فرمایا پانی دے دو۔ تو اس نے پتھر پہ لاٹھی ماری تو پانی نکل آیا۔ فرماتے ہیں جب میں نے پیا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ تو انہوں نے تعجب کیا، خود بھی اللہ والے تھے لیکن تعجب کیا کہ ایک چرواہا اور اس کا اتنا درجہ۔ تو اس نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگ جاتا ہے تو ہر چیز اس کی بات ماننے لگ جاتی ہے۔